تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے گناہ گار بندوں کو میرا پیغام پہنچائیں کہ اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو، سارے جرموں کو معاف کر دے گا جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، جب اللہ سے استغفار کرو گے، اس گناہ کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، ندامت کا اظہار ہوگا، آنکھوں سے آنسو ہوں گے، اقرار ہوگا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا، تو اللہ سارے پاپ ہی معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر حالات پریشان کن ہوں اور مایوس کن حالات ہو جائیں، جس طرح آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور خاص کر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور پھر ان کی معمولی تنخواہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا روزگار عطا کیا ہے اور پھر اس میں فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ تو کچھ بہتر ہے، اللہ ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس قدر حالات ٹائٹ کر دیے گئے ہیں، پریشان کن کر دیے گئے ہیں کہ خود بخود بندے کے ذہن میں مایوسی آتی ہے، اور پھر وہ مایوسی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ظالم ہوں، جو کافر ہوں، اور جو گمراہ لوگ۔ مومن بندہ، اس کے لیے تو دو ہی حالتیں ہیں نا، اگر پریشان ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں تو شاکرہ شکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حالتیں ہی مومن کے لیے خیر والی ہیں، بہتری والی ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اب دیکھیں نا، نبیوں سے بڑھ کر حالات پریشان کن کسی کے نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، صحابہ کرام آئے، اور حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جب مسلمان رہتے تھے تو کس قدر کافروں کی طرف سے ظلم کا نشانہ بنتے، کس قدر حالات پریشان کن تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کر دیتے کہ اللہ ہماری ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے اور یہ حالات بدل جائیں؟ اس قدر ظلم و ستم اب تو جو ہے نا وہ بس سے باہر ہے، اب ظلم اتنا برداشت نہیں ہوتا، سہ کے ظلم تھک چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر غصے کے آثار وہ واضح ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی سے مایوس ہو گئے، تم سے پہلے لوگوں پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنے پریشان کن حالات ان کے بنے، اللہ اکبر، کہ ان کو کھڑا کر کے آرے کے ساتھ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے پریشان کن حالات، اور تم ابھی سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب۔ اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی مفت میں؟ اللہ اکبر، جبکہ ابھی تک تمہارے اوپر ویسے حالات بنے ہی نہیں جن حالات کا تم سے پہلے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی تکلیفوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، جسمانی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا، ان کو اچھی طرح جھنجھوڑ دیا گیا، اچھی طرح خوب جھنجھوڑ دیا گیا۔ اور وقت کا رسول جو صابر ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی پکار اٹھا ایمان والوں کے ساتھ کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب اترے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندوں پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمارے حالات تو خیر ویسے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن میں نے بتایا کہ جو طبقہ تنخواہ دار ہے اور پھر معمولی ان کی تنخواہیں ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے ہی دکھی ہیں، اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن ان کو یہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ مسلمان اللہ رسول کی باتوں سے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنے پریشان کن حالات، تو پھر اللہ نے فرمایا ان نصر اللہ قریب، یقین کر لو، بے شک اس میں شک کوئی نہیں ہے، اللہ کی مدد تو بالکل قریب۔ اب دیکھیں ہمارے، اللہ ہر ایک کو بیماری سے محفوظ رکھے۔ آج کل موذی قسم کے مرض ایسے ہو چکے ہیں کہ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ گردوں کا مسئلہ، یہ دل کا مسئلہ، یہ کینسر کا مسئلہ، اللہ اکبر، یہ بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے خاندانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، ہمارے دوست احباب کو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بیمار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اوپر اگر بیماری آتی ہے، اللہ اکبر، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 6 ماہ، سال، اس قدر پریشان ہو جاتا ہے بندہ، اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ دوائیوں کا سلسلہ اور یہ سارے علاج وغیرہ یہ انسان کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، اور بندہ اندر پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بیمار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کی بیماری 1 ہفتے کی نہیں تھی، 1 مہینے کی نہیں تھی، 6 سال کی نہیں تھی، اللہ اکبر، 10 سال کی نہیں، تقریباً اندازہ ہے مفسرین کا کہ 17 سال تک وہ اللہ کا بندہ بیمار رہا، 17 سال، اور بیماری بھی کیسی؟ اللہ اکبر، سارے مال مویشی ختم ہو گئے، بڑا اللہ اکبر ان کا ڈیرا بھرا ہوا ہوتا، اور دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہوتے کہ اتنے مال مویشی، اتنی اللہ کی طرف سے عنایتیں اور زمینیں، لیکن جب بیماری آئی وہ سارا کچھ اپنے ساتھ ہی بہا کے لے گئے۔ بیماری کے اندر اللہ اکبر سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ اکبر اپنی جو ان کی بیویاں تھیں، بعض تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گئی اور بعض کہتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، اور جو بیٹے تھے، بچے تھے، اولاد اللہ نے عطا کی تھی، وہ بھی اللہ نے سب واپس لے لی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے اللہ کے دامن کو چھوڑا نہیں، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہوئے،
اپنے رب سے رابطہ رکھا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا ایوب اذ نادتہ، ایوب اذ نادتہ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کہنے لگے مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین۔ اللہ نے فرمایا اگر حالات اس طرح کے بن جائیں، مالی حالات، یا کوئی بیماری آ جائے، یا کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اور وہ پریشانی دن بہ دن بڑھتی چلی جائے، میرے ایوب کو ذہن میں رکھا کرو، میرے ایوب کا ذکر پڑھا کرو۔ ایوب کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر، ہے اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا، مجھے تکلیف پہنچی، میں بیمار ہو گیا، میری طرف اللہ مجھے بیماری آ گئی، شیطان کی طرف سے یہ بیماری۔ اور ساتھ کہنے لگے انت ارحم الراحمین، 17 سال کا بیمار، سب کچھ جاتا رہا، مال مویشی سب اولاد سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اللہ فرماتے ہم نے اس کی تکلیف کو بھی دور کر دیا اور دوبارہ سے اس کو آل اولاد بھی عطا کر دی اور مال و متاع بھی عطا کر دیا، دوبارہ سے وہی حالات بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب کا رابطہ بڑا مضبوط تھا، اللہ اکبر، اپنے رب کے ساتھ لگاؤ بڑا تھا، تعلق بہت زیادہ تھا، کبھی ڈگمگائے نہیں، حالانکہ آزمائشیں بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ بیماری کی حالت میں دیکھیں تو صحیح کہ اس کا ایمان، توکل، اپنے رب پر اعتماد کس قدر ہے، لیکن ایوب ڈولے نہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی اپنی زبان سے کہا تو یہی کہا انت ارحم الراحمین، تو ہی تو رحم کرنے والا ہے، تو ہی تو شفقت فرمانے والا ہے۔ اللہ کہتے ہم نے اس کی دعا کو قبول کر کے وہ بیماری بھی دور کر دی اور آل اولاد اور مال و متاع بھی دوبارہ سے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، مومن کا کام کیا ہے؟ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ اکبر مایوسی رب کی رحمت سے ہوئی، اسی وقت آپ سمجھ جائیں کہ شیطان کا داؤ لگ گیا اور اس نے آپ کے رب سے آپ کو دور کر دیا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، یہ جو آیت اتری ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ اسی سلسلے میں اتری تھی۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اللہ اکبر، دل کو اپیل کرتی ہیں، دل پر اثر کرتی ہیں، لیکن جب اپنی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو سابقہ زندگی میں تو پاپ ہی پاپ ہیں، جرم ہی جرم ہے، اللہ اکبر، جرموں کی لمبی فہرست ہے، کوئی نیکی کوئی اچھا کام ہمیں نظر نہیں آتا اپنی زندگی میں۔ اس لیے پھر سوچتے ہیں کس منہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے جرموں کو اللہ اس سے تو درگزر نہیں فرمائے گا۔ تب پھر اللہ نے قرآن یہ اتارا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی جی، میرے گناہ گار بندوں کو میرا پیغام سنا دو، اے میرے گناہ گار بندو، اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے گناہوں کے سبب رب سے دور ہونے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آؤ تو صحیح گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ ایک ایک گناہ نہیں معاف کرے گا بلکہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، سارے پاپ اللہ تمہارے معاف کر دے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے رابطہ ختم نہ کریں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، اللہ اکبر، کوئی کاروبار میں کچھ کمی ہو گئی، کچھ اسی طرح مسائل بن گئے، وہ نماز سے ہی دور ہو جاتے ہیں، نماز سے ہی دور ہو جاتے ہیں اور کہتے سارے، یعنی ذہنی طور پر وہ یہ رکھتے ہیں بات کہ یہ سارا کچھ معاذ اللہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ اسی اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہے ہیں نا۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ اکبر، اگر حالات پریشان کن ہونا، جس قدر حالات پریشان کن ہوں اسی قدر آپ عبادت میں آگے بڑھتے جائیں اور اپنے رب کو پکارنے میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ آپ کی پریشانی کا خاتمہ ضرور فرمائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ضرور فرمائے گا، اس نے کی ہے۔ بہت سارے لوگ، ان کی مثالیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ حالات اس قدر پریشان کن، اس قدر پریشان کن۔ اب مجھے بتائیں، یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، کہاں تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وہاں تو کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں تو کوئی بھی وکیل آنے والا نہیں تھا، وہاں تو کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، وہاں تو کوئی بھی خیر خیریت پوچھنے والا نہیں تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، قید تھے اور وہاں پہ اپنے رب سے رابطہ کیا تو اللہ نے پریشانی کا خاتمہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں حالات پریشان کن ہوں تو میرے ایک پریشان بندے، میرے ایک ایسے بندے جو اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، اور اللہ اکبر، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیرے ہی اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، وہاں کوئی اللہ اکبر پوچھنے والا نہیں، کوئی خیر خیریت دریافت کرنے والا نہیں۔ وہاں اللہ کہتے میرے بندے نے پکارا اور پکار کر کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ظلم مجھ سے ہی ہو گیا، گناہ میں ہی کر بیٹھا، اپنے آپ پر زیادتی میں ہی کر بیٹھا، یہ پریشانی آئی تو اللہ میرے سبب ہی آئی، میری وجہ سے ہی آئی۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو پریشانی سے ہم نے نجات عطا فرمائی۔ اور اگلی بات اللہ کہتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، جیسے ہم نے یونس کو نجات دی اسی طرح ہم پریشان اپنے مومن بندوں کو بھی نجات عطا کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، یہ الفاظ پڑھ کے نا، یونس والے علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، اللہ تیرے سوا کوئی بھی پریشانی کو ختم کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکلات کو ٹالنے والا نہیں ہے، تو پاک ہے، ظلم مجھ سے ہی ہو رہا ہے، میں ہی اپنے گناہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اس پریشانی کا خاتمہ فرما دے۔ آپ نے فرمایا جو بھی یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا
اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ اکبر یہ اللہ کی تسبیح نہ کرتا، یہ کلمات نہ پڑھتا، تو فرمایا لابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس پریشانی میں وہ قیامت تک رہتا، مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، آنے والی معززات ماؤں بہنوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے تعلق کو اللہ اکبر ٹوٹنے نہیں دینا، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ جس قدر آپ اپنے رب سے تعلق کو زیادہ مضبوط کریں گے، اللہ اسی قدر آپ کی پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اور رزق، اللہ اکبر، آج یہی معاملہ ہے نا، رزق کا ہی معاملہ ہے نا، روزی کا ہی مسئلہ ہے نا۔ یہ مجھے بتائیں کہ رزق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی جاندار، صرف انسانوں کی اللہ نے بات نہیں کی، فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی جاندار اس زمین کے اوپر ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے، اللہ پر، سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور لوگوں، رزق کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو، بتاؤ تو صحیح كَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جاندار ایسے ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے، لا تحمل رزقها، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، کہاں سے ان کو کھانے کو ملے گا، کہاں سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزقها وإياكم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ توکل تو کرو اپنے رب پر، اعتماد تو کرو اپنے رب پر۔ اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جیسے اللہ اکبر پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، پرندے، اگر تم بھی ویسے ہی اللہ پر توکل کرو، اعتماد کرو، تو اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے جیسے اللہ پرندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو صبح کے وقت وہ نکلتے اپنے گھونسلوں سے، خالی پیٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے پیٹ کو بھرتا ہے، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ توکل ہے ان کا اپنے رب پر، اعتماد ہے اللہ پر، اللہ اکبر، اللہ پر اعتماد ہے کہ روزی روٹی کا رزق اللہ اکبر ذمہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کو ایک جیسا رزق نہیں دیتا، ایک جیسا رزق نہیں دیتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اللہ فرماتے ہیں لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ اپنے سارے بندوں کو کھلا رزق عطا فرما دے، وافر رزق عطا فرما دے، سارے بندوں کو اللہ وافر رزق عطا فرما دے، تو فرمایا لبغوا فی الارض، تم دیکھو گے کہ زمین کے اندر سرکشی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر اللہ سب کو وافر رزق دینا تو پھر سرکشی بڑھ جائے گی، پھر ہر بندہ سرکشی پر اتر آئے گا۔ اس لیے اللہ سب کو ایک جیسا رزق نہیں دیتا، سب کو اللہ وافر رزق عطا نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء
من عباده ويقدر له، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کھلا رزق عطا فرماتا ہے، ويقدر له، اور اللہ جسے چاہتا ہے تنگ کر کے عطا کرتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اس میں اللہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے جس کو کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا عطا فرمانا ہے۔ اور ہاں ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے اعمال بھی بتا دیے، ایسے اعمال بھی بتا دیے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ بندہ اپنا ایمان درست کرے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بنائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ اکبر بے عملی والی زندگی نہ گزارے کہ ایمان والا ہے نماز پڑھتا نہیں، ایمان والا ہے جھوٹ بولتا ہے، ایمان والا ہے خیانت کرتا ہے، ایمان والا ہے اللہ اکبر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ ایمان کے بعد بے عملی والی زندگی نہ ہو۔ اگر ایمان کے بعد صالح عمل ہوں گے نا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے جو بندہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اس کو صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اس کو عزت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر یہ اہل کتاب تورات کو اپنا لیتے، تورات کے مطابق اپنے فیصلے کرتے، انجیل کے مطابق اپنے فیصلے کرتے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اگر یہ چلتے تو فرمایا لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ ان کو اوپر سے بھی کھانے کو عطا کرتا اور اللہ ان کو نیچے زمین سے بھی کھانے کو عطا فرماتا۔ اگر یہ تورات اور آج دیکھ لیں یہ قرآن پاک، برکت کے لیے تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، برکت کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ دکان پہ صبح صبح آؤں اور کیسٹ لگا دوں، موبائل پہ چلا دوں، سارا دن برکت ہوگی، پھر اور دیگر معاملات میں بھی برکت کے لیے تو رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس میں حکم احکام ہے نہ ہمارے حکمران ماننے کے لیے تیار اور نہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں اس کو اپنانے کے لیے تیار، اور پھر کہیں کہ اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں وافر روزی دے، زمین و آسمان کی برکتوں کے، رحمتوں کے، رزق کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول دے، تو پھر اس قرآن کے مطابق چلو، اس قرآن کو اپنا حاکم بناؤ، اس قرآن کے مطابق اپنے فیصلوں کو کرو، اجتماعی انفرادی زندگی میں یہ قرآن ہو تمہارے، پھر دیکھنا اللہ تمہارے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو نیک عمل، ایمان کے بعد نیک عمل، قرآن کو اپنائیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اسی طرح اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو رزق کی فراوانی عطا کرے، اللہ رزق کی وسعتیں عطا فرمائے، تو پھر تقوی اختیار کرے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ گناہ سے نفرت کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ اکبر، اللہ کے عذابوں کا خوف رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے۔ اللہ کہتے تم متقی بن جاؤ، اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ فرماتے جو بندہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر تنگی تکلیف سے نکلنے کی راہ اس کو عطا کر دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
اس کے ذہن میں خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے مجھے روزی ملے گی۔ اللہ کہتے جو تقوی اختیار، اور بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے لو انہم اقاموا التوراۃ لو ان اہل الکتاب لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ بستیوں والے جن کو تباہ و برباد کیا گیا، گناہوں کے سبب پکڑ لیا گیا، اگر وہ بستیوں والے مومن بن جاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، متقی بن کے زندگی گزارتے، تو فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتا، زمین اور آسمان کی برکت و رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَ كَذَّبُوا، انہوں نے تو اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا اور گناہوں میں آگے نکلنا شروع کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں أَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب وہ گناہوں میں آگے بڑھے تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور کیسا پکڑا؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کلنا خزنا بذنبہ، یہ رب کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں بار بار، فرمایا کلنا خزنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ الصیحۃ ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پہلی قوموں کو، پہلے لوگوں کو ہم نے جو پکڑا نا، اس کا سبب کیا بنا؟ فرمایا کلنا خزنا بذنبہ، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ کیسی پکڑ آئی؟ فرمایا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض پر تو ہم نے پتھروں کی بارش کی، ومنہم من اخذتہ الصیحۃ، بعض کو ہم نے زوردار چیخ کے ساتھ پکڑ لیا، ومنہم من خسفنا بہ الارض، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم، لوگوں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو پتھروں کی بارش ہوئی نا، اللہ اکبر، جو آسمان سے پتھر برسے اور جو زمین میں دھنسا دیا اور جو ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، اللہ کہتے ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفت ہے رحمت، عذاب اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو عذاب اس وقت دیتا ہے جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر رحمت ہی رحمت کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے حد سے بہت تجاوز کر لیا، گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، تو اللہ کہتے پھر ہم نے ان کو دبوچ لیا، اور ان کے متعلق اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر یہ مومن بن جاتے، اگر یہ متقی پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان کو پکڑتے نہ، ہم پتھر نہ برساتے، ہم زمین میں نہ دھنساتے، ہم ان کو پانیوں میں غرق نہ کرتے، بلکہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتے۔ آج بھی برکتیں، رحمتیں، اللہ اکبر، اگر ہم سمیٹنا چاہتے ہیں نا تو ایمان والے بن کے متقی بنے، پرہیزگار بنے، اپنے رب کے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے بنے، اللہ اکبر، گناہوں سے دور اور بچنے والے بنے۔ اللہ کے لیے کر کے تو دیکھیں یہ کام، اللہ اکبر، اللہ کے لیے، اللہ کے نافرمانیوں کو چھوڑ کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا اللہ کس قدر رحمتیں فرماتا، کس قدر اللہ برکتیں عطا فرماتا، کس قدر اللہ رزق کی فراوانیاں عطا فرماتا۔ تو تقویٰ ہے،
جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور تقوی کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے، بلکہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے اللہ، اس میرے دل کو تقوی عطا فرما دے، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، وزکیہا، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، زکی انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو ہی سب سے زیادہ بہتر پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا، تو ہی اس دل کا مالک ہے، تو ہی اس دل کا مولا ہے، اس دل پر تیرا ہی اختیار ہے، تجھ ہی سے مانگتا ہوں کہ مجھے تقوی عطا فرما دے، مجھے تقوی عطا فرما دے۔ یہ دعا کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ آپ بھی یہ دعا کو یاد کریں، اگر نہ یاد ہو تو اپنی زبان میں اپنے رب سے درخواست کرتے رہیں، اللہ اکبر، میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اور یہ ساری پریشانیاں اللہ اکبر، اور یہ ساری جو ہے نا وہ اللہ اکبر، اور یہ سارے غم اور پریشانیاں یہ میرے ہی گناہوں کے سبب ہے، تو مجھے معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے متقی بنا لے، مجھے پرہیزگار بنا لے، مجھے گناہوں سے بچنے والا بنا لے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، تقوی والی صفت ایسی صفت ہے کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تم تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی آسانیاں، دنیا میں بھی غموں سے نجات، دنیا میں بھی پریشانیوں سے اللہ نجات دے گا، اور قیامت والے دن جب میرے پاس آؤ گے، وہ جو جنت ہے نا خوبصورت ہم نے بنائی، اللہ کہتے اعدت للمتقین، وہ بھی تیار اللہ نے کی ہے، تو متقین کے لیے حالات سے پریشان نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق اپنا مضبوط کریں، وہ کام کریں، وہ اعمال اختیار کرنے کی کوشش کریں جن عملوں کی وجہ سے اللہ رزق کی وسعت عطا فرمائے، اللہ رزق کی فراوانیاں عطا فرمائے، اور اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب سب کچھ ہی اس کے پاس ہے، اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، تو جب سارا اختیار ہی اسی کا ہے تو پھر اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ ضرور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ کچھ ایسے اعمال اور بھی ہیں جس سے رزق کے اندر وسعت اللہ عطا فرماتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ ہم سب کو متقی بنا لے، پرہیزگار بنا لے، اپنے مومن بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے، اور ہمیں اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما